سفر کی دعا کو پڑھنا چاہیے اور مختلف موقع کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں لیکن اللہ کے خزانوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، آج ہماری گاڑی میں سفر کی دعا نہیں پڑے گی تو ہم مل جل کے پڑھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ صرف باجی کا ذمہ نہیں، ہم سب کے ذمہ ہے۔ یہ موقع کی دعائیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو لوٹنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آؤ مل کے پڑھتے ہیں سبحان الذی، سبحان اللہ، تھوڑا بلند آواز سے پڑھ لیں، ایسے کریں ناشتہ نہیں کیا آپ لوگوں نے۔ سبحان الذی سبحان اللہ، سخر لنا سخر ھذا هذا وما كنا وما كنا لہو له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ لو جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بہت ساری برکتیں حاصل ہوگی۔ اللہ کے خزانوں کو لوٹنے کے چیک ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں مل چکے، یعنی چھوٹا سا بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا تو شیاطین دوسرے شیاطین سے کہتے ہیں بھائی اس گھر میں نہ کھانا ہے نہ ٹھکانا ہے، جاؤ بھائی نکلو ادھر سے، دور بھاگو ادھر سے۔ لیکن اگر بسم اللہ پڑھے بغیر گھر میں داخل ہوئے آپ کے بچے اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کیا تو شیاطین دوسرے شیاطین کو بلاتے ہیں، آؤ بھائی آؤ، ادھر تو کھانا بھی مل گیا، ٹھکانا بھی مل گیا، مزے ہو گئے۔ تو شیاطین جس گھر میں کھانے میں اور ٹھکانے میں شرکت کریں گے تو اس گھر میں آپس میں محبت، آپس کی الفت، اتفاق اور اتحاد کیسے رہے گا؟ برکت اس گھر میں کیسے رہے گی؟ اس گھر میں خیر و برکت کی چھٹی ہو جائے گی اور آپس میں اختلافات پیدا ہوں گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ ہم سب چاہتے ہیں ہمارے گھر خوشیوں کا گہوارہ بنے، برکتوں سے مالا مال ہوں، اللہ تعالیٰ کی محبت رحمت بھری نظریں ہم پر پڑیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائیو؟ اپنے گھروں کو نیک اعمال سے آباد کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بسم اللہ پڑھے بغیر بچوں کو انعام دیا کریں، چھوٹے پیارے بچوں کو سختی سے نہیں۔ ادعو الی سبیل ربک، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اپنے رب کی طرف بلاؤ، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، خوبصورت طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے، حق ویسے ہی کڑوا ہے، آپ کا لہجہ بھی کڑوا ہو گیا تو وہ کریلا اور نیم چڑا ہو گیا۔ خوبصورت طریقے کے ساتھ، جس بچے نے آج گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھی تھی اس کو آج یہ فلاں انعام ملے گا۔ بچوں کو انعام تو دینا ہی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ جیب خرچ دینا ہی ہوتا ہے، تو وہ آپ نے جیب خرچ جو ہے ان کو کوئی نہ کوئی، جیسے ابھی میں الحمدللہ اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو 100 روپے دے کے آؤں، وہ ماشاءاللہ قرآن ناظرہ پڑھ رہی ہے 6 سال کی، لیکن وہ ساتھ ساتھ حفظ بھی کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس کو کافی ساری صورتیں زبانی یاد ہو گئی۔ اس کو میں نے کہا بھی تم اگر زبانی سبق یاد کر لو گی تو 100 روپے ملے گا ورنہ 50 روپے ملے گا۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ انعامی اسکیم لگا دو بچوں کو، گھر میں خوشگوار ماحول بنائیں۔ آپ ہمارے گھر میں خود اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اور ہمیں آ کر کوئی حدیث سنا دیں تو ہم کتنے خوش ہوں گے کہ خود ہمارے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں یہ فلاں حدیث سنا کے گئے، فلاں بات ارشاد فرما کے گئے۔ ہم ساری دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی حضور کی اس بات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، حضور نے ہمارے گھر آ کے ہمیں ارشاد فرمائی۔ تو بھائی اللہ جزائے خیر دے محدثین کرام کو جنہوں نے حضور کی پیاری پیاری باتوں کو، حضور کی پیاری پیاری افعال کو، اقوال کو نقل کرنے کے لیے ملکوں کے سفر کر کے ایک ایک حدیث کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ تو وہ حدیثوں کی پیاری پیاری کتابیں ہیں جس میں پکی سچی حدیثیں موجود ہیں، تو وہ گھر میں پڑھیں، اعمال کے فضائل پڑھیں، اعمال کا شوق بچوں میں پیدا کریں، اعمال کی فضا بنائیں گھر میں۔ تو جس گھر میں اعمال کی فضا ہوگی تو اس گھر پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔